السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم کس طرح اپنی خواہشات اور توقعات کا بوجھ جانے انجانے دوسروں پر ڈال کر ان کی زندگیاں مشکل بنا دیتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ہم جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ یہ چیز اولاد بھی اپنے والدین کے ساتھ کرتی ہے۔ ہمارے گھروں میں عجیب و قسم کے رسم و رواج کا سسٹم رائج ہے جس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، لیکن شاید وہ ہمارے خون میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی ان تمام رسم و رواج، ذہنیت اور کلچر سے نکل ہی نہیں پا رہے، اور ہم یہ کوشش بھی نہیں کر رہے، نہ اس جمود کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات ہے ہمارے پاس اس وقت کہ والدین کی اولاد سے توقعات اور اولاد کی والدین سے توقعات، تو ہر جگہ اس کا ذکر تو ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں سے بیجا توقعات لگا لیتے ہیں، لیکن اس کا سد باب کس طرح سے ہوتا ہے اس کی ہم بالکل بھی کوشش نہیں کرتے۔ والدین اپنے بچوں میں وہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جو وہ نہیں کر سکے، یا اپنی جوانی میں، ماضی میں وہ جو کچھ نہیں بن سکے، وہ جانے انجانے وہ اپنا سب کچھ ان بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو ان کی حسرتیں رہ جاتی ہیں، کچھ ماں باپ جن کی کچھ حسرتیں رہ جاتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے بچے ان کو پورا کریں۔ بہت سارے والدین بچوں میں وہ تمام چیزیں اور جذبات دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے اندر نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان جذبات کے طلبگار بھی ہوتے ہیں کہ وہ بچے وہ سب کچھ کریں جس کو انہوں نے خود اپنی زندگی میں کبھی بھی پریکٹس نہیں کیا ہوتا۔ وہ خود اتنے اچھے ہم مسلمان نہیں ہوتے، لیکن اب وہ اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک دم سے فرما بردار اور مسلمان بن جائیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں، وہ تمام اخلاقیات جو وہ خود اپنی زندگی میں پریکٹس نہیں کرتے، لیکن اپنے بچوں سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ اپنی زندگی میں کریں۔ لیکن یہ بالکل بھی حقیقت پسندانہ جو ہے وہ سوچ نہیں ہے۔ بچے وہی سب کچھ کرتے ہیں جو ان کو اپنے آس پاس کے ماحول میں نظر آتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ اپنے گھر سے وہ چیز سیکھتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے بہت سے والد جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ اسموکنگ کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور برے الفاظ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ بیویوں کا احترام نہیں کرتے، لیکن بچوں سے وہ یہ سب چیزیں چاہتے ہیں اور ان کی توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی ناممکن ہے کہ یہ سب جو ہے وہ ہمیں معاشرے میں نظر آئے کہ ہم اس کے پودے کے اندر ڈال تو منفیت رہے ہیں اور ہم اس سے مانگ جو ہے وہ مثبت جذبات رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شادی کے بعد بہت سارے والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فوراً سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا شروع کرے، وہ والدین کو بھی سنبھال لے، وہ گھر بھی سنبھالے، نوکری بھی سنبھال لے، اور جبکہ ہم نے ان کی تربیت اس انداز سے نہیں کی۔ اگر ہم اپنے بچوں پر شروع سے ذمہ داری نہیں ڈالتے تو ان کو آگے بھی ذمہ داری نبھانے کا اس طرح سے سلیقہ نہیں آتا۔ اب والدین جو ہے وہ شروع سے اس طرح تربیت نہیں کر رہے ہوتے بچوں کی کہ ان کے اوپر ذمہ داری ڈالیں، لیکن شادی کے فوراً بعد یہ ہمارے یہاں آس پاس گھروں میں بہت دیکھا گیا ہے، اسپیشلی بیٹوں کے حوالے سے یہ بہت زیادہ بات ہے کہ ان کی تربیت اس انداز میں نہیں ہوتی، لیکن شادی کے فوراً بعد جب ان پر اتنی ساری ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر زیادہ تر والدین اور خاص کر بیٹوں میں چپقلش شروع ہو جاتی ہے، اور یہی چپقلش گھروں میں بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر دونوں فریق اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم ایک دوسرے سے بیجا توقعات نہیں رکھیں گے اور باہمی مشاورت سے گھر کا نظام چلانے پر بات ہو، تو شاید حالات میں کچھ بہتری آ سکے، ورنہ وہی صورتحال نظر آتی ہے کہ جب کمزور طبقہ دبتا رہتا ہے تو پھر وہ ایک دن خود ظالم بن کر ابھرتا ہے، اور اسی طرح گھروں میں اور معاشروں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بس امید کر سکتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر اس سائیکل کو بریک کریں